واللہ ما طلعت شمس ولا غربت الا وانت فی قلبی. الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد. عشرہ مبشرہ میں سے دوسرے بزرگ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش میں سے تھے اور 8ویں پشت پر ان کا سلسلہ نبی علیہ السلام کے ساتھ جا کر مل جاتا ہے، یعنی نبی علیہ السلام سے ان کی رشتہ داری بھی نکل آتی ہے. زمانہ جاہلیت میں عمر لانو قریش کے ایمبیسڈر کہے جاتے تھے. جب کسی قبیلے سے بات کرنی ہوتی، کوئی پیغام دینا ہوتا، تو اس کے لیے نمائندے کے طور پہ حضرت عمر لانو کو بھیجا جاتا تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے قبائل میں جا کے قریش کی نمائندگی کرتے تھے. اس کی دو وجوہات تھیں. ایک تو ان کا قد کاٹ بہت اچھا تھا، پرسنالٹی باروب تھی، خوبصورت تھی، اور دوسری بات پڑھے لکھے تھے، بات کرنے کا ملکہ تھا. تو قریش فخر محسوس کرتے تھے کہ ہمارے قبیلے میں سے ایک ایسا آدمی بات کے لیے گیا ہے کہ جو دیکھنے میں بھی ایک بہت اچھا انسان نظر. جب اسلام لے کر آئے تو حضرت عمر لانو کا شمار علماء صحابہ میں سے ہوا. بہت سارے باقی صحابہ ان کے اقتدا کیا کرتے تھے. حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی علیہ السلام ایک مرتبہ ایک انصار کے باغ میں گئے اور ان کے ساتھ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت کے لیے ساتھ تھے. تو نبی علیہ السلام کی طبیعت بہت خوش تھی اور آپ گرمی سے ریلیکس ہونا چاہتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنویں کی منڈیر پر اس طرح بیٹھے کہ آپ نے اپنی ٹانگیں مبارک جو تھی وہ کنویں کے اندر لٹکا لیں. کنویں کے اندر ٹانگیں لٹکا کے بیٹھیں تو گرمی کے موسم میں تھوڑا ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ٹھنڈک حاصل کرنا چاہتے تھے، اس لیے اس طرح کنویں کے اندر ٹانگیں لٹکا کر بیٹھ گئے. اب اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی علیہ السلام کو خوشخبری ملی تو آپ نے فرمایا ابو موسیٰ باغ کا دروازہ بند کر دو، کوئی آنے والا آئے تو پہلے مجھ سے پوچھو پھر دروازہ کھولو. چنانچہ انہوں نے دروازہ بند کر دیا. تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھٹکھٹایا گیا. ابو موسیٰ اشعری نے پوچھا کون؟ جواب آیا ابو بکر. تو انہوں نے پوچھا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق آئے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا باغ کا دروازہ بھی کھول دو اور ان کو جنت میں جانے کی بشارت بھی دے دو. پھر تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھٹکھٹایا گیا. پوچھا کون؟ عمر. نبی علیہ السلام نے دوبارہ پھر یہی فرمایا باغ کا دروازہ بھی کھول دو اور آنے والے کو جنت کی بشارت بھی دے دو. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. اسی دنیا میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بائی نیم جنت کی بشارت عطا فرما دی تھی. یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ نبی علیہ السلام کی زبان فیض ترجمان سے کسی کو دنیا میں جنت کی بشارت مل جائے. ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ جنت کا ایک محل ہے جو سونے کا بنا ہوا ہے اور وہ ایک دریا کے کنارے پر بنا ہوا ہے. یعنی جیسے دنیا میں انسان بیچ کے اوپر گھر بناتے ہیں نا، بالکل ساحل سمندر کے اوپر، تو اس مکان کی اپنی ایک جو ہے وہ شان ہوتی ہے. وہ جی بیچ کے اوپر مکان ہے. تو عمر لانو کا مکان دیکھا جو بالکل دریا کے کنارے پر تھا، بلکہ مکان کی کچھ سیڑھیاں پانی کے اندر تک گئی ہوئی تھیں. تو نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک عورت وہاں بیٹھی وضو کر رہی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتے سے پوچھا کہ یہ محل کس کا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. تو نبی علیہ السلام جاگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواب حضرت عمر لانو کو سنایا کہ عمر میں نے جنت میں تمہارے محل کو بھی دیکھا، میرا دل چاہتا تھا کہ میں محل میں داخل ہو کے اندر کی عمارت کو بھی دیکھوں، مگر مجھے تمہاری غیرت یاد آ گئی اور میں محل کے اندر داخل نہیں ہوا. تو عمر لانو رونے لگ گئے
اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ چاہتے تھے تو آپ محل کو ضرور دیکھ لیتے، میرے لیے سعادت ہو جاتی۔ ایک دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام احد پہاڑ کے اوپر تھے کہ پہاڑ میں ہلکا سا زلزلہ محسوس ہوا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا احد تو کیوں ہلتا ہے؟ تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید موجود ہیں۔ اور پہاڑ کے اوپر ایک نبی علیہ السلام تھے جو نبی تھے، ایک ابو بکر صدیق لانو تھے جو صدیق تھے، اور ایک حضرت علی لانو اور حضرت عثمان لانو 2 صحابہ تھے، اور یہ دونوں شہید تھے۔ تو گویا ان کو زندگی میں نبی علیہ السلام کی زبان سے شہید ہونے کی بشارت نصیب ہو گئی تھی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلی امتوں سے میں کچھ محدث ہوا کرتے تھے، ایک ہوتا ہے محدث، ایک ہوتا ہے محدث۔ محدث کہتے ہیں جس بندے کو الہام ہو اور وہ الہام کے ذریعے سے باتیں کرے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کا محدث وہ عمر بن الخطاب ہے، اللہ تعالیٰ ان کو الہام فرماتے ہیں اور وہ الہام کی بنیاد پر باتیں کرتے ہیں۔ حضرت عمر لانو کی یہ کتنی شان ہے کہ نبی علیہ السلام نے ان کی تصدیق فرمائی، تعریف فرمائی۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو عمر کے اندر وہ صفات تھیں کہ ان کو نبوت کا درجہ نصیب ہوتا، لیکن اب چونکہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہاں پر طلباء ایک سوال پوچھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق کا نام کیوں نہیں لیا؟ حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ سے طلباء نے پوچھا، حضرت نبی علیہ السلام نے جو فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، تو ابو بکر کا نام کیوں نہیں لیا؟ تو مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ نے جواب دیا کہ دیکھو ابو بکر صدیق لانو کو نبی علیہ السلام کے ساتھ میت کبریٰ حاصل تھی، وہ تو نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے، جڑے ہوئے تھے، اور یہاں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بعدی، تو بعد میں اگر دیکھیں تو وہ تو عمر ہی بچتے ہیں، اس لیے نبی علیہ السلام نے عمر لانو کا نام لے دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر جس راستے پر چلتا ہے شیطان اس راستے کو چھوڑ دیتا ہے۔ الحق ینطلق علی لسان عمر، عمر کی زبان کے اوپر حق بولتا ہے، سچ ہوتا ہے عمر کی زبان کے اوپر۔ ایک مرتبہ کفار نے، قریش مکہ نے نبی علیہ السلام کے ساتھ بہت بدتمیزی کی۔ نبی علیہ السلام اس بات پر بہت غمزدہ تھے۔ نبی علیہ السلام کے چچا تھے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ چچا بھی تھے لیکن چونکہ ایج گروپ ایک تھا تو نبی علیہ السلام کے دوست بھی تھے، تو نبی علیہ السلام کے ساتھ ان کا 2 طرح کا تعلق تھا، رشتے میں چچا لگتے تھے مگر آپس میں دوست تھے، ایک دوسرے سے دوستی بہت زیادہ تھی۔ حضرت حمزہ لانو شکار کھیلنے کے لیے گئے ہوئے تھے، جب واپس تشریف لائے تو لوگوں نے ان کو بتایا کہ آج ابو جہل نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت ایذا پہنچائی، بہت ستایا ہے۔ تو حمزہ لانو کو بہت اس پر جو ہے غصہ آیا، وہ اپنی تلوار لے کر چلے اور ابو جہل کو تلاش کیا۔ ابو جہل ایک جگہ پر کفار کے مجمع میں بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے پوچھا کہ کیا تم نے میرے بھتیجے کو بہت تکلیف پہنچائی ہے، اور تلوار الٹی کر کے اس کے سر کے اوپر ماری۔ ایک ہوتا ہے نا تلوار کا تیز ایج، وہ تو کاٹ کے رکھ دیتا ہے، ایک اس کی دوسری سائیڈ ہوتی ہے، وہ انسان کو قتل تو نہیں کرتی لیکن اس کو زخمی کر دیتی ہے۔ تو حضرت حمزہ لانو نے سارے مجمع کے سامنے تلوار الٹی کر کے ابو جہل کے سر کے اوپر ماری، جس سے اس کا خون نکل آیا، مگر ابو جہل کہنے لگا کہ حمزہ سے بدلہ مت لینا، اگر ایسا کرو گے تو بنو ہاشم سے تمہیں لڑنا پڑے گا اور یہ لڑائی مہنگی پڑ جائے گی۔ تو انہوں نے اس کو اگنور کر دیا۔ حضرت حمزہ لانو اس کے بعد نبی علیہ السلام کے پاس آئے کہ میں جا کر اپنے بھتیجے کو خوشخبری سنا دوں۔ نبی علیہ السلام دار ارقم میں تھے تو حضرت حمزہ لانو بھی آ گئے، خوش ہو کر سامنے بیٹھے۔ اب اپنی طرف سے تو حمزہ لانو ایک بڑا کام کر کے آئے تھے
کہ انہوں نے آپ کو ستایا اور میں اس کا بدلہ لے لیا. انہوں نے پورا واقعہ سنایا کہ مجھے پتا چلا کہ آپ کے ساتھ بدتمیزی ہوئی ہے تو میں نے آپ کا بدلہ اس سے لے لیا. وہ زخمی ہو گیا, اس کا خون نکل آیا. یہ سن کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہے. تو حمزہ رضی اللہ عنہ نے محسوس کیا کہ نبی علیہ السلام کو میری بات سن کے خوشی نہیں ہوئی. تو انہوں نے پوچھا, اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, کیا آپ کو میری بات سن کے خوشی نہیں ہوئی؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا, نہیں, مجھے کوئی خوشی نہیں ہوئی. خوشی تو مجھے تب ہوگی جب تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے گا. تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے اسی وقت کلمہ پڑھا اور وہ مسلمان ہو گئے. تو یہ 39ویں مسلمان تھے. اب حمزہ رضی اللہ عنہ کا اسلام قبول کرنا ایک بڑی بات تھی. معاشرے میں ان کا وقار تھا, ان کی عزت تھی, ان کا احترام تھا, اور کفار کی نظر میں ایک ایسے اہم آدمی کا مسلمان ہو جانا مسلمانوں کی بڑی تقویت تھی. اب یہ واقعہ سارا پورے مکہ مکرمہ کے اندر گردش کر رہا تھا کہ جی حمزہ نے یہ کیا اور ابو جہل کو مارا اور یہ ہوا اور وہ ہوا. یہ بات جب عمر رضی اللہ عنہ کو پہنچی تو وہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ روز روز کا کیا قصہ ہے. چلو میں اٹھتا ہوں اور میں جا کے مسلمانوں کے پیغمبر ہی کو قتل کر دیتا ہوں. نہ رہے بانس نہ بجے بنسری, نہ وہ بتوں کے خلاف باتیں کر سکیں گے اور نہ کوئی جھگڑا ہوگا آپس میں. چنانچہ وہ اپنی تلوار, اپنی کمان اور اپنا نیزہ تینوں چیزیں لے کر نکلے کہ پتہ نہیں لڑائی کا انداز کیا ہوگا, میں تینوں چیزیں لے لیتا ہوں. اور غصے میں تھے اور وہ چاہتے تھے کہ کہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں. اللہ کی شان دیکھیں کہ ایک اور جو ہے صحابی تھے, ان سے ملاقات ہوئی, سلام دعا ہوئی. ان کو پوچھا, عمر غصے میں نظر آتے ہیں. ہاں میں غصے میں ہوں. کیا ہوا؟ بس میں چاہتا ہوں کہ میں جاؤں اور مسلمانوں کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا کام تمام کر دوں. جب یہ کہا تو اس نے آگے سے کہا, تم ان کی بات کرتے ہو جو اپنے گھر کی خبر لو, تمہاری بہن اور تمہارا بہنوئی وہ مسلمان ہو چکے ہیں. حضرت عمر عنہ تو اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ ان کے گھر کے لوگ اسلام قبول کریں. چنانچہ انہوں نے رخ بدلا اور اپنی بہن کے گھر پہنچ گئے. ان کے بہنوئی تھے حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے دروازہ کھولا. عمر عنہ اندر داخل ہوئے, غصے میں تھے. اپنے بہنوئی کو کہنے لگے کہ میں نے سنا ہے کہ آپ لوگ مسلمان ہو گئے ہیں. ان کا اگر اسلام سچ ہو تو پھر مسلمان ہونے میں کیا حرج ہے. بس یہ سنتے ہی انہوں نے اس کو مارنا شروع کر دیا اپنی کمان سے. حضرت عمر عنہ کی بہن بھی قریب تھیں, وہ آگے بڑھی اور اپنے خامن کو بچانے لگی. تو حضرت عمر عنہ نے اپنی بہن کے زور کا تھپڑ لگایا تو وہ نیچے جا گری. جب اٹھی تو ان کی آنکھوں میں آنسو بھی تھے, تکلیف بھی ہو رہی تھی, رو رہی تھی. تو انہوں نے کہا کہ تم میرے خامد کو کیوں مار رہے ہو؟ عمر اللہ نے کہا کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ تم لوگ مسلمان ہو جاؤ بغیر میرے کہے. عمر اللہ بہت غصے میں تھے. تو عمر اللہ کے غصے کو دیکھ کر پھر بہن نے آگے سے جواب دیا کہ عمر, جس ماں کا دودھ تو نے پیا ہے اسی ماں کا دودھ میں نے پیا ہے. تم میرے جسم سے جان تو نکال سکتے ہو, میرے دل سے ایمان کو نہیں نکال سکتے. ان کا نام تھا فاطمہ, وہ بھی عمر اللہ کی بہن تھی, وہی خون تھا. انہوں نے ایسا جواب دیا کہ جس جواب کو سن کر عمر اللہ کے کیفیت ہی بدل گئی. کہنے لگے, اچھا مجھے بتاؤ تم لوگ ابھی کیا سن رہے تھے, پڑھ رہے تھے, مجھے آواز آ رہی تھی. تو ایک صحابی تھے خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ ان کے گھر میں ان کو قرآن پاک پڑھا رہے تھے, اور عمر اللہ جب آئے تو وہ چھپ گئے تھے. تو جب عمر اللہ نے کہا کہ بتاؤ لاؤ دکھاؤ تم کیا پڑھ رہے تھے, تو بہن نے کہا, عمر تو مشرک ہے, ناپاک ہے, تو اس کتاب کو ہاتھ نہیں لگا سکتا, یہ اللہ کا کلام ہے, پاک بندہ ہاتھ لگا سکتا ہے, تم غسل کرنے کے بعد ہاتھ لگا سکتے ہو. تو عمر اللہ نے غسل کیا اور پھر اس کے بعد ان کے سامنے وہ قرآن پاک کی آیات لائی گئیں. عمر اللہ نے ان کو پڑھنا شروع کیا.
وہ سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیات تھیں. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی. پڑھتے پڑھتے جب وہ اس آیت پر پہنچے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، تو عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں ایمان کا نور آ گیا. وہ کہنے لگے اچھا مجھے تم اپنے پیغمبر علیہ السلام کے پاس لے چلو. جب انہوں نے یہ الفاظ کہے کہ مجھے اپنے پیغمبر علیہ السلام کے پاس لے چلو تو خباب رضی اللہ عنہ جو چھپے ہوئے تھے وہ بھی نکل کے آ گئے اور کہنے لگے عمر مبارک ہو، میں نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا کرتے ہوئے دیکھا ہے تمہارے بارے میں، اللہ عمر بن خطاب کو ہدایت عطا فرما دے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہو گئی اور اللہ نے تمہیں ایمان کے لیے قبول فرما لیا. چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ ہاتھ میں تلوار لے کر دار ارقم پہنچے. دار ارقم میں نبی علیہ السلام بھی موجود تھے اور صحابہ کرام بھی آپ کے ساتھ موجود تھے. دروازہ کھٹکھٹایا گیا. ایک صحابی نے اندر سے دیکھا سوراخ میں سے، تو انہوں نے دیکھا کہ عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہیں اور ہاتھ میں ننگی تلوار ہے. تو عمر رضی اللہ عنہ سے تو سب لوگ ڈرتے تھے. وہ حیران ہو کر بتانے لگے کہ دروازے پر عمر کھڑا ہے اور اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہے. تو حمزہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے فکر کی بات نہیں ہے، دروازہ کھول دو. اگر اچھی نیت سے آیا ہے تو اس کا آنا اللہ قبول کریں گے، اور اگر کوئی اور ارادہ لے آیا ہے تو میں اسی کی تلوار سے اس کی گردن کو اڑا کے رکھ دوں گا. کیونکہ حمزہ رضی اللہ عنہ بھی بہت بہادر تھے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سید الشہداء کا خطاب عطا فرمایا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے دروازہ کھول دیا گیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ گھر میں داخل ہوئے، لیکن ان کے انداز بدلے ہوئے تھے. وہ پہلے والی سختی، وہ جو طبیعت کے اندر ایک روب تھا اور سختی تھی وہ نہیں تھی. اب عاجزی تھی طبیعت کے اندر. چنانچہ نبی علیہ السلام کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے. نبی علیہ السلام نے ان کو یہاں انسان کے جہاں کرتا اور شلوار ملتے ہیں، کرتا اور تہبند ملتے ہیں، بے مجامع قمیص ہی، اس جگہ سے ان کو پکڑ کے فرمایا تو کب تک کلمہ نہیں پڑھے گا؟ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی کہ جب نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا تو عمر رضی اللہ عنہ نے کلمہ پڑھا اور وہ مسلمان ہو گئے. جب انہوں نے کلمہ پڑھا صحابہ کو اتنی خوشی ہوئی کہ سب نے مل کر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا. اس نعرے کی آواز مکہ مکرمہ کے لوگوں نے بھی سنی، باہر کے یعنی یہ آواز گھر سے باہر تک گئی، گلی تک گئی، لوگوں نے سنا کہ اللہ اکبر کا نعرہ لگائے. خیر عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے. پھر تھوڑی دیر کے بعد عمر رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام سے پوچھا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اب نماز نہیں پڑھنی؟ فرمایا پڑھنی ہے. تو اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہاں گھر میں کیوں نماز پڑھیں؟ ہم چلتے ہیں اور چل کے مسجد کے اندر، حرم کے اندر جا کے نماز پڑھتے ہیں. اس وقت تک مسلمانوں کی اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ مسجد میں جا کے نماز ادا کر سکیں. وہ گھر میں چھپ کے پڑھ لیا کرتے تھے. لیکن عمر رضی اللہ عنہ تو نڈر تھے، بہادر تھے، کسی سے نہیں ڈرتے تھے. وہ کہنے لگے اب چھپنے کی کیا ضرورت ہے. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر وہ حرم شریف میں آئے. 2 لائنیں بنی ہوئی تھیں. ایک لائن کے آگے حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے، ان کے ہاتھ میں بھی تلوار تھی، اور دوسری لائن کے آگے سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ عنہ تھے اور ان کے پیچھے بھی چند صحابہ تھے. اس طرح دونوں طرف جو ہے نا 2 لائنیں تھیں اور نبی علیہ السلام ان کے ساتھ تھے. اور نبی علیہ السلام مسجد میں تشریف لائے اور مسجد میں عمر رضی اللہ عنہ نے اعلان کیا جو بندہ چاہتا ہے کہ اپنی بیوی کو بیوہ کروائے اور اپنے بچوں کو یتیم کروائے وہ آئے میرے ساتھ لڑنے کے لیے، میں تیار ہوں. مگر لوگ عمر رضی اللہ عنہ کو جانتے تھے اور ان کی بہادری اور ان کی شجاعت سے واقف تھے. کسی میں ہمت نہ ہوئی کہ عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے آئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں نبی علیہ السلام نے مسجد حرام میں بیت اللہ میں آپ سمجھیں کہ نماز ادا فرمائی اور اسلام اور کفر کے درمیان ایک واضح فرق ہو گیا. اس فرق کی وجہ سے ان کا لقب فاروق پڑ گیا. وہ عمر فاروق کہلائے. وہ اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے والے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کی وجہ سے اسلام کو قوت عطا فرما دی تھی. چنانچہ ان کی زندگی کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ایک قول ہے جس میں انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کی پوری زندگی کا نقشہ سمیٹ کر رکھ دیا گیا.
وہ فرمایا کرتے تھے ان اسلام عمر کان فتحن، کہ عمر لانوں کا اسلام قبول کرنا اسلام کی فتح تھی، وَإِنَّ هِجْرَتُهُ كَانَتْ نَصْرًا، اور ان کا ہجرت کرنا مکہ سے مدینہ یہ اسلام کی مدد تھی، وَإِنَّ أَمَارَتُهُ كَانَ رَحْمَةً، اور ان کا امیر المومنین بننا، خلیفہ بننا امت کے لیے یہ رحمت تھی۔ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ خواب دیکھا کہ ایک کنواں ہے اور اس کنویں سے میں ڈول پانی کے کھینچ رہا ہوں اور آگے زمین کو سیراب کر رہا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ میں جب ڈول کھینچ کے تھک گیا تو ابو بکر نے مجھ سے ڈول لے لیا، پھر اس نے بھی چند ڈول کھینچے مگر وہ بھی بہت تھکا ہوا تھا اور اس کو کھینچنے میں مشقت پیش آ رہی تھی۔ فرماتے ہیں کہ پھر اس سے عمر نے ڈول لے لیا اور عمر نے ڈول کو اتنا اچھا کھینچا اور اتنا تیز پانی نکالا کہ زمین کو جل تھل کر دیا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے اس خواب کا یہ مفہوم ہے کہ دین کا کام میں نے بھی کیا ہے، میرے بعد ابو بکر کرے گا، مگر ابو بکر کے دور خلافت میں دین اسلام ذرا کم پھیلے گا، کیونکہ اندر کے فتنوں کو جو ہے وہ روکنا ہوگا، تو ابو بکر صدیق رانوں کو یہ کام زیادہ کرنا پڑے گا۔ جیسے ابو بکر صدیق جب خلیفہ بنے تو کچھ مسلمان مرتد ہو گئے تھے، بعض مانعین زکوٰۃ تھے جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا، اور کچھ نئے جو ہے وہ جھوٹے نبی بھی پیدا ہو گئے تھے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، مسلمہ کذاب جیسے، تو ان کے ساتھ لڑنا پڑ گیا۔ تو ابو بکر صدیق رانوں کو اپنی جماعت کو مضبوط کرنے کے لیے اندر مصروف رہنا پڑا۔ لیکن جب حضرت عمر لانو خلیفہ بنے، اللہ تعالیٰ نے ان کو مضبوط جو ہے وہ قوت عطا فرمائی تھی، انہوں نے اسلام کو پھیلانے پہ زور دیا، اور ان کی وجہ سے اللہ نے کیسر اور کسرا کے تاج تخت جو تھے وہ عمر لانو کے قدموں میں لا کر ڈال دیے، حتیٰ کہ انہوں نے بیت المقدس کو بھی فتح کیا۔ ان کے امیر لشکر تھے ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ان کو امین ہذہ الامہ فرمایا کہ میری ہر امت کا کوئی امین ہوتا ہے، میری امت کا امین ابو عبیدہ ابن جراح ہے۔ ان کو عمر لانو نے اپنی فوج کا امیر بنایا تھا۔ جب انہوں نے بیت المقدس کا محاصرہ کیا تو یہودی اندر سمٹ گئے۔ کچھ دنوں کے بعد یہودیوں نے پیغام بھیجا، آپ ہمارے ساتھ لڑائی مت کریں، ہماری کتابوں میں نشانیاں موجود ہیں کہ کون بیت المقدس کا فاتح بنے گا، تم اپنے خلیفہ کو بلاؤ، ہم ان نشانیوں کو دیکھیں گے، اگر نشانیاں ہوئیں تو ہم خود اپنی چابی بیت المقدس کی ان کے حوالے کر دیں گے، اور اگر نشانیاں ان کے اندر نہ ہوئیں تو ہم تمہارے ساتھ مقابلہ کریں گے، تم ہم سے کبھی بھی یہ چابیاں نہیں لے سکتے۔ تو ابو عبیدہ ابن جراح نے حضرت عمر لانو کو خط لکھا، اے امیر المومنین، آپ اگر تشریف لائیں تو زیادہ بہتر ہے کہ لڑائی کی بجائے صلح سے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ حضرت عمر لانو جانا چاہتے تھے، حضرت علی لانو سے مشورہ کیا، حضرت علی لانو نے کہا کہ گرمی بہت ہے اور آپ سفر کریں گے اور معاملہ تو اللہ کے اختیار میں ہے، آپ دیکھ لیں، جانا چاہیں تو جائیں اور رکنا چاہیں تو رک جائیں، ہمیں آپ کی یہاں زیادہ ضرورت ہے۔ اصل میں علی لانو جانتے تھے کہ عمر لانو جیسا شخص اور کوئی موجود نہیں ہے امت کو سنبھالنے والا، اگر ان کو کچھ ہو گیا تو اسلام کا کیا بنے گا، اس لیے وہ چاہتے تھے کہ یہ مرکز میں رہیں اور یہاں رہ کر کام کریں، صبر نہ کریں۔ مگر عمر لانو نے ارادہ کر لیا جانے کا، چنانچہ عمر لانو چلے تو اس وقت ان کے کپڑے کے اوپر 12 پیوند لگے ہوئے تھے۔ وقت کے خلیفہ نے جو کپڑے پہنے ہوئے تھے تو 12 پیوند لگے ہوئے تھے، اور ایک پیوند جو تھا چمڑے کا بھی تھا، اور ان کے پاس ایک اونٹنی تھی، وہ بڑی کمزور سی تھی۔ انہوں نے ایک غلام کو ساتھ لیا اور چلنے لگے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ آپ اچھے کپڑے پہن لیجئے، ہمارے پاس موجود ہیں۔ اس وقت تو اسلام کو اللہ نے فتوحات عطا فرمائی ہیں، اور ان فتوحات کی وجہ سے بیت المال کے اندر بہت کچھ ہے، غربت کا وقت نہیں ہے،
آپ اسلام کی نمائندگی کریں گے تو آپ بہتر ہے کہ اچھا لباس پہن کر جائیں. کافروں کے دل پر روب پڑے کہ مسلمانوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے دنیا کی یہ سب نعمتیں عطا فرما دی ہیں، اور جو تاثر ہے نا کہ مسلمان کمزور ہیں اور غریب ہیں، یہ ختم ہونا چاہیے. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہ کپڑے پہن تو لیے، ان کے لیے پھر ایک ابلک گھوڑا منگایا گیا. جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس ابلک گھوڑے پر بیٹھے تو تھوڑی دیر کے بعد پھر نیچے اتر گئے. غلام نے پوچھا امیر المومنین نیچے کیوں اترے؟ فرمایا کہ میرے دل کی کیفیت بدل گئی اور میرے دل نے مجھے کہا کہ نہیں، مجھے اپنی اونٹنی پہ سفر کرنا چاہیے اور وہی کپڑے پہننے چاہیے جو میرے ذاتی ہیں. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے کپڑے بدل لیے اور انہی کپڑوں کے ساتھ جو آپ کے تھے اونٹنی کے اوپر سفر کیا اور اپنے غلام کے ساتھ طے کیا کہ 1 میل میں اونٹنی پر سوار ہوں گا، آپ پیدل چلیں گے، اور دوسری مرتبہ آپ سوار ہونا اور میں پیدل چلوں گا. اس نے کہا کہ میں تو غلام ہوں، آپ اونٹنی پر بیٹھے، میں چلتا رہوں گا پیدل. فرمایا اگرچہ تم غلام ہو لیکن انسان تو ہو، جیسے میں تھکوں گا مجھے مشقت پہنچے گی، ایسے تمہیں بھی مشقت پہنچے گی اور تم بھی تھکو گے، لہذا یہ مناسب نہیں کہ میں اونٹ پر سفر کروں اور تم چلتے رہو، ایک ایک منزل کا حساب کر لیتے ہیں. غلام اس کے اوپر تیار ہو گیا. اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں، سفر کٹتا رہا. عین جب آخری 1 میل تھا جہاں پہ یہودیوں کے راہب اور بڑے بڑے جو تھے وہ ربائی وہ موجود تھے، تو وہ 1 میل کا سفر غلام کے اونٹنی پر بیٹھنے کا تھا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پیدل چلنے کا تھا. تو عمر رضی اللہ عنہ نے اونٹنی کی رسی کو پکڑ لیا، اور اونٹنی کو جو مہار تھی وہ بھی چمڑے کی نہیں تھی بلکہ عام جیسے چھال ہوتی ہے نا کھجور کی، اس کی بنی ہوئی رسی تھی جو بہت معمولی سمجھی جاتی ہے. تو عمر رضی اللہ عنہ نے وہ مہار پکڑ لی اور پیدل چلنا شروع کر دیا، اور اونٹنی کے اوپر غلام بیٹھا ہوا تھا. اس حال میں جب وہاں پہنچے تو یہودیوں کے جو علماء تھے انہوں نے اپنی کتاب تورات کو نکالا اور عمر رضی اللہ عنہ کی نشانیاں اس میں دیکھی، تو اس میں ہو بہو یہی نشانیاں رکھی ہوئی تھی کہ عمر رضی اللہ عنہ کے کپڑے کے اوپر پیون لگے ہوئے ہوں گے اور ان کا غلام اونٹنی پہ سوار ہوگا اور وہ خود اونٹنی کی مہار پکڑ کے پیدل چل کے آ رہے ہوں گے. جب انہوں نے تمام نشانیاں عمر رضی اللہ عنہ کے اندر دیکھ لی تو بغیر لڑائی کے انہوں نے چابیاں حوالے کر دی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیت المقدس کے فاتح بن گئے. زمانے جاہلیت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ شام گئے. اب وہاں کوئی ایسا سلسلہ بنا کہ آپ قافلے سے جدا ہو گئے. قافلے سے جدا ہونے کے بعد آپ نے قافلے کو بڑا ڈھونڈا مگر قافلہ نہیں ملا، تو آپ تھک ہار کر ایک مکان کی دیوار کے سائے کے اندر بیٹھ گئے. آپ اس مکان کی دیوار کے سائے کے اندر بیٹھے ہوئے تھے. ایک بوڑھا یہودی آیا اور اس نے آ کے پوچھا نوجوان تم کون ہو؟ تو بتایا کہ میں مکہ سے آیا ہوں اور قریش خاندان میں سے ہوں. اس نے پوچھا نام کیا ہے؟ فرمایا میرا نام عمر ہے. والد کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا خطاب ہے. اس نے پھر ان کے چہرے کو دیکھا، غور سے دیکھا تو عمر اللہ نے فرمایا تم مجھے اتنا غور سے کیوں دیکھ رہے ہو؟ اس بوڑھے نے ایک کاغذ آگے کیا اور یہ کہا کہ یہ بتاؤ کہ جب تم اس علاقے کے بادشاہ بنو گے مجھے لکھ کے دو کہ تم مجھے ٹیکس معاف کر دو گے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ حیران ہوئے. وہ کہنے لگے دیکھو بھائی میں مکہ کا بادشاہ نہیں ہوں اور میری ایسی حیثیت بھی نہیں کہ میں عرب کا بادشاہ بنوں، اور یہ شام تو دوسرا ملک ہے، یہاں کا بادشاہ میں کیسے بن سکوں گا؟ اس نے کہا جی بن سکیں گے یا نہیں بن سکیں گے اس بات کو آپ چھوڑ دیں، میں تو یہ پوچھ رہا ہوں اگر آپ بنیں گے تو مجھے ٹیکس کی چھوٹ پر دستخط کر کے دے دیں. تو عمر اللہ نے تحریر لکھ کر دستخط کر کے دے دیے کہ اس بندے کو ٹیکس معاف کر دیا جائے گا. اللہ کی شان دیکھیں کہ جب بیت المقدس فتح ہوا تو اس کے گرد کا وہ علاقہ جس میں عمر اللہ نے خط لکھا تھا وہ بھی فتح ہو چکا تھا. تو عمر اللہ جب وہاں آئے تو اس وقت وہ بوڑھا آیا
اور اس کے پاس ایک گٹھڑی تھی، اور اس گٹھڑی کے اندر اس نے ایک چادر کے کونے میں وہ رکا لکھا ہوا تھا. اس نے وہ رکا نکال کر حضرت عمر عنہ کو دیا اور کہا کہ دیکھیں یہ آپ کے دستخط ہے، آپ نے فرمایا تھا مجھے ٹیکس معاف ہوگا، اب آپ میرے ٹیکس کو معاف کر دیں. عمر عنہ کی آنکھوں میں سے آنسو آ گئے کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا اللہ مجھے اس وقت جو ہے دنیا میں یہ شاہی عطا فرمائیں گے. یہ اسلام کی عظمت ہے کہ اللہ نے اس کے صدقے مجھ جیسے بندے کو وقت کا امیر المومنین بنا دیا. ایک مرتبہ عمر عنہ مدینہ سے مکہ مکرمہ آئے تو مکہ مکرمہ کے ایک پہاڑی پر چڑھ رہے تھے. دوپہر کا وقت تھا اور آپ کے ساتھ بہت ساری فوج تھی. ایک جگہ آپ جا کر کھڑے ہو گئے اور آپ کے کھڑے ہونے کی وجہ سے فوج بھی کھڑی ہو گئی. اب گرمی کی شدت ہے اور سب دھوپ میں کھڑے ہیں، اور کیوں کھڑے ہیں یہ سمجھ نہیں آ رہی. تو جو قریب لوگ تھے انہوں نے کہا امیر المومنین آپ کے کھڑے ہونے کی وجہ سے پورا لشکر دھوپ کے اوپر کھڑا ہے اور لوگوں کو پسینے کی وجہ سے دقت ہو رہی ہے، تنگی ہو رہی ہے، آپ چلیں تاکہ لشکر چل پڑے. آپ بتائیں آپ کیوں یہاں کھڑے ہیں؟ عمر عنہ نے بتایا کہ میں اس لیے کھڑا ہوں کہ میں اس وادی کو دیکھ رہا ہوں. میں زمانے جاہلیت میں جب نوجوان تھا تو اونٹ چرانے کے لیے اس وادی میں آیا کرتا، اور مجھے اونٹ چرانے کا طریقہ نہیں آتا تھا. میرے اونٹ خالی پیٹ گھر واپس جاتے تو میرا والد خطاب مجھے کوستا تھا، مجھے مارتا تھا، مجھ سے ناراض ہوتا تھا اور کہتا تھا عمر تو کیا زندگی گزارے گا، تجھے اونٹ بھی چرانے نہیں آتے. میں اپنے اس وقت کو یاد کر رہا ہوں جب عمر کو اونٹ چرانے نہیں آتے تھے، اور آج اس وقت کو یاد کر رہا ہوں جب اسلام اور قرآن کی برکت سے اللہ نے عمر کو امیر المومنین بنا دیا ہے. عمر عنہ کو اللہ تعالی نے ایسی قبولیت عطا فرمائی تھی کہ آپ کا حکم ہوا، پانی، زمین ہر چیز کے اوپر چلتا تھا. اس کو کہتے ہیں مقام تسخیر. تو عمر عنہ کو اللہ تعالیٰ نے مقام تسخیر عطا فرمایا تھا. حدیث پاک میں ہے کہ مدینہ طیبہ میں کھڑے تھے، زمین میں زلزلہ آیا، ہلنے لگی، تو عمر عنہ نے زمین کے اوپر پاؤں مارا اور کہا اے زمین تو کیوں ہلتی ہے؟ کیا عمر نے تیرے اوپر عدل قائم نہیں کیا؟ پاؤں مارنے سے زمین رک گئی، زلزلہ ختم ہو گیا. یعنی زمین نے بھی ان کی بات کو مان لیا. پھر ایک مرتبہ عمر عنہ جمعے کا خطبہ دے رہے تھے. خطبے کے دوران انہوں نے فرمایا یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف دھیان رکھنا. ساریہ ایک صحابی تھے، وہ اسلامی لشکر کے اندر گئے ہوئے تھے اور اپنے یعنی گروپ کے امیر تھے. وہ سینکڑوں میل مدینہ سے دور تھے. اللہ کی شان کہ ان کو یہ آواز سنائی دی، عمر عنہ کی آواز پہنچی کہ پہاڑ کی طرف کا دھیان رکھنا. وہ جس لشکر سے دشمن سے لڑنا چاہتے تھے اصل میں وہ پہاڑ کے پیچھے سے ان کے اوپر حملہ کرنا چاہتا تھا، ان کو نقصان پہنچانا چاہتا تھا. جب عمر عنہ کی انہوں نے آواز سنی تو انہوں نے پہاڑ کی طرف دھیان کیا اور ان کو لشکر آتا نظر آیا تو وہ ان کے نقصان سے بچ گئے اور اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی. تو عمر عنہ کا یہ پیغام ہوا نے سینکڑوں میل دور تک پہنچا دیا. ہوا بھی ان کا حکم مانتی تھی، زمین بھی حکم مانتی تھی، پانی بھی حکم مانتے تھے. چنانچہ عمر بن عاص نے جب مصر کو فتح کیا تو مصر میں ایک دریا ہے جس کو دریائے نیل کہتے ہیں. دریائے نیل میں ہر سال پانی خشک ہو جاتا تھا. ایک ایسا وقت آتا تھا اور دوبارہ چلنے کے لیے مقامی لوگ ایک نوجوان لڑکی کو پانی کے اندر ڈالتے تھے اور نظر پوری کرتے تھے اور پھر دوبارہ پانی چلتا تھا. اب جب پانی چلنے کا وقت آیا تو لوگوں نے عمر بن عاص سے پوچھا کہ حضرت آپ بتائیں اب ہم کیا کریں. عمر بن عاص نے حضرت عمر عنہ کو خط لکھا، امیر المومنین یہاں پر یہ ایک رسم ہے کہ یہ ایک لڑکی کو پانی میں ڈالتے ہیں اور تب پانی چلتا ہے. ہم مسلمان ہیں، ہم ان رسوم پہ عمل نہیں کر سکتے، ہمیں بتائیں ہم کیا کریں. عمر عنہ نے ایک چھوٹا سا پرچہ لکھا، خط لکھا دریائے نیل کے نام،
اے دریائے نیل اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو نہ چل، اور اگر اللہ کی مرضی سے چلتا ہے تو امیر المومنین عمر تجھے حکم دیتا ہے کہ تو چلنا شروع کر، اور ساتھ پیغام دیا کہ میرے اس خط کو دریائے نیل کے پانی کے اندر ڈال دیا جائے۔ جب وہ رکا پانی کے اندر ڈالا گیا، دریائے نیل کا پانی چلنا شروع ہوا، اس وقت سے چل رہا ہے، اس کے بعد آج تک دریائے نیل کا پانی ختم نہیں ہوا۔ تو عمر لانو کا حکم ہوا نے مانا، پانی نے مانگا، زمین نے مانا، آگ نے مانا۔ ایک مرتبہ ایک آگ پہاڑ کی غار سے نکلی اور مدینہ طیبہ طرف بڑھنے لگ گئی، قریب تھا کہ وہ شہر کے اندر تک پھیل جاتی۔ حضرت عمر لانو نے تمیم داری لانو کو بلایا اور ان کو فرمایا کہ آپ جائیں اور جا کر اس آگ کو واپس اسی جگہ کر دیں جہاں سے نکلی تھی۔ انہوں نے 2 رکعت نفل پڑھے، اللہ سے دعا مانگی اور آگ کے قریب پہنچے تو جو اپنا کرتا، اپنا رومال تھا، وہ انہوں نے اپنی چادر کو ہاتھ میں پکڑا اور آگ کو اس طرح مار رہے تھے جیسے کسی جانور کو چھانٹے سے مارتے ہیں۔ ان کے چھانٹے کے مارنے سے آگ سمٹنا شروع ہوئی، جہاں سے نکلی تھی وہیں پر واپس چلی گئی۔ تو عمر لانو کا حکم آگ پہ چلا، پانی پہ چلا، زمین پہ چلا، ہوا پہ چلا۔ اللہ نے ان کو مقام تسخیر عطا فرمایا تھا۔ ان کی زندگی کے اندر احتیاط بہت تھی۔ چنانچہ رات کا وقت تھا، ان کو ملنے کے لیے حضرت علی لانو آئے۔ عمر لانو نے پوچھا، علی کوئی کام ہے سرکاری یا ذاتی مشورے کے لیے آئے ہو؟ تو حضرت علی لانو نے فرمایا کہ نہیں، میں ویسے ہی آپ سے ملنے کے لیے آ گیا ہوں، کرٹسی کال ہے یہ۔ حضرت عمر لانو نے ان کو بٹھایا اور جو چراغ جل رہا تھا اس کو پھونک مار کے بجھا دیا۔ اب حضرت علی لانو بڑے حیران ہوئے، عمر مہمان کے آنے پر چراغ جلاتے ہیں، چراغ بجھاتے تو نہیں ہے، آپ نے بجھایا کیوں؟ عمر لانو نے جواب دیا، بھائی علی آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے، مہمان کے آنے پہ چراغ جلاتے ہیں، مگر مسئلہ یہ ہے آپ ذاتی ملاقات کے لیے آئے ہیں، ہمیں زیب نہیں دیتا ہم ذاتی ملاقات کرتے رہیں اور بیت المال کے پیسے کا تیل جلتا رہے، اس لیے میں نے چراغ بجھا دیا۔ ہم نے ذاتی باتیں کرنی ہے، ہمیں بیت المال کے پیسے کو استعمال کرنے کی اب اجازت نہیں ہے۔ اتنا احتیاط فرمایا کرتے تھے بیت المال کے معاملے میں۔ ایک مرتبہ بہت سارا غنیمت کا مال آیا اور اس میں بہت سارا عطر تھا، خوشبو تھی جس کو تقسیم کرنا تھا۔ تو عمر لانو کی بیوی نے کہا کہ امیر المومنین اس کو میں تقسیم کر دیتی ہوں عورتوں میں۔ فرمانے کہ نہیں، تم نہ کرو، کوئی اور عورت کرے۔ تو بیوی نے پوچھا کہ آخر کیا وجہ ہے؟ یہ کام میں بھی تو کر سکتی ہوں، میں بالکل برابر برابر تقسیم کروں گی سب عورتوں میں۔ عمر لانو نے کہا تم برابر برابر تو تقسیم کرو گی، لیکن تقسیم کے وقت جو خوشبو تم خود سونگو گی، میں نہیں چاہتا کہ میری بیوی بیت المال سے یہ خوشبو بغیر وجہ کے سونگے۔ اتنی احتیاط تھی بیت المال کے معاملے میں۔ اس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کی ذات میں ایسی برکتیں عطا فرمائی تھیں، ان کے ہاتھ پہ اسلام پھیلتا چلا گیا اور وہ اسلام کے پھیلانے والے بن گئے۔ حضرت عمر لانو کو ہر وقت اللہ کے سامنے پیشی کا ڈر رہتا تھا، یہ ان کی خصوصیت تھی۔ چنانچہ انہوں نے ایک آدمی کو رکھا ہوا تھا اور اس آدمی کی ڈیوٹی کہ تم میرے ساتھ رہنا اور موقع ڈھونڈ ڈھونڈ کے موت کا تذکرہ کرتے رہنا تاکہ ہمیں موت یاد رہے۔ تو وہ آدمی ساتھ ہوتا تھا اور بات چیت کے دوران کوئی نہ کوئی پوائنٹ نکال کے وہ موت کا تذکرہ چھیڑ دیتا تھا۔ ایک دن عمر لانو نے اس کو فارغ کر دیا اور کہا کہ اب آپ کسی دوسری ڈیوٹی کو سنبھال لیں۔ اس نے پوچھا امیر المومنین کیا اب موت کے تذکرے کی ضرورت نہیں ہے؟ تو عمر لانو نے اپنی داڑھی کی طرف اشارہ کیا جس کے اندر چند بال سفید آ گئے تھے، فرمایا اب یہ میرے سفید بال مجھے قبر کی یاد دلانے کے لیے کافی ہیں۔ اتنا روتے تھے کہ ان کے رخسار کے اوپر رونے کی وجہ سے پانی کی لکیروں کے نشان بن گئے تھے، اتنا روتے تھے۔ یہ جو ان کا خوف تھا
اس کی وجہ سے اللہ کے ہاں ان کا مقام بہت اونچا ہو گیا تھا. ایک مرتبہ انہوں نے حذیفہ رضی اللہ عنہ کو بلوایا اور فرمایا حذیفہ مجھے پتہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے آپ کو منافقین کے نام بتائے اور یہ بھی پتہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے منع کر دیا تھا کہ منافقین کے نام کسی اور کو نہ بتانا. حذیفہ میں آپ سے منافقین کے نام نہیں پوچھتا، صرف اتنا بتا دے کہ کہیں عمر کا نام تو ان میں شامل نہیں ہے. آپ اندازہ لگائیے، اتنا تقویٰ تھا، اتنی نیکی تھی، اتنی طبیعت کے اندر جو ہے وہ اللہ کے ہاں قبولیت تھی، اور پھر ڈر اتنا تھا کہ منافق ہونے کا شبہ ہوتا تھا. حذیفہ مجھے اتنا بتا دو کہ میرا نام تو شامل نہیں ہے. تو حذیفہ اللہ نے بتا دیا کہ نہیں، آپ کا نام اس میں شامل نہیں ہو سکتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا مانگتے تھے، اے اللہ میرے باطن کو میرے ظاہر سے بہتر کر دے اور میرے باطن کو اللہ نیک بنا دے. اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی، میرے من کو میرے تن سے زیادہ بہتر کر دے اور میرے من کو اللہ نیکی تقوی والا بنا دے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی زندگی عطا فرمائی تھی. ایک مرتبہ سفر میں تھے تو رات کو کھلی جگہ کے اوپر سو گئے. تہجد کے وقت آنکھ کھلی تو عمر رضی اللہ عنہ نے آسمان کے اوپر چاند کو چمکتا ہوا دیکھا. 14ویں کا چاند چمک رہا تھا. جب عمر رضی اللہ عنہ کی نظر آسمان کے چاند پر پڑی تو ان کو مدینہ کا چاند یاد آ گیا. نبی اسلام کی یاد دل میں آ گئی. انہوں نے دعا مانگی، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وجعل قبری فی بلد حبیبک. اے اللہ مجھے اپنے محبوب کے شہر میں شہادت عطا فرما اور ان کے شہر میں میری قبر بنا دیجیے. اپنے راستے میں شہادت عطا فرما اور محبوب کے شہر میں میری قبر بنا دیجیے. اللہ تعالیٰ نے عمر لانو کی دعا کو قبول کر لیا. چنانچہ ایک مرتبہ عمر لانو فجر کی نماز پڑھانا چاہتے تھے. ایک دشمن جو تھا وہ قریب تھا کہیں، اس نے عمر لانو کو چاقو کے وار کیے. خنجر اس کے ہاتھ میں تھا، اس نے عمر لانو کے اوپر چاقو کے وار کیے تو آپ زخمی ہو گئے اور گر پڑے. جب گر پڑے تو صحابہ کرام نے نماز نہیں چھوڑی. ایک اور صحابی آگے بڑھے اور انہوں نے نماز کی امامت کروائی. کیونکہ عمر لانو امامت کروا رہے تھے، انہوں نے نماز کو کنٹینیو رکھا اور مختصر نماز پڑھا کے پھر نماز کے بعد عمر لانو کو اٹینڈ کیا. اس لیے شریعت کا یہ مسئلہ ہے کہ جب کوئی امام امامت کروانے لگے تو جو علماء ہوں ان کو امام کے فوراً پیچھے کھڑا ہونا چاہیے، تاکہ اگر امام کو کوئی مسئلہ پیش آ جائے، ہارٹ اٹیک ہو، کوئی اور معاملہ ہو، تو پیچھے والا بندہ مسلمانوں کی نماز کی قیادت کر سکے اور ان کی عبادت پوری ہو جائے. آپ اندازہ لگائیے اللہ تعالیٰ کی نظر میں نماز کا کیا مرتبہ ہے کہ عمر لانو جیسی شخصیت پر حملہ ہوا، وہ زخمی پڑے ہیں اور ان کا خون بہ رہا ہے، مگر مسلمان پہلے نماز مکمل کرتے ہیں، بعد میں ان کو ہاتھ لگاتے ہیں. خیر ایک دو دن گزرے تو پھر اسی زخم کی وجہ سے عمر لانو کی شہادت ہو گئی. اپنی شہادت سے پہلے انہوں نے اپنے بیٹے کو بلایا. ان کا نام تھا عبداللہ ابن عمر لانو، اور بلا کر کہا کہ عبداللہ جب میری روح نکل جائے مجھے جلدی نہلا دینا، کفنا دینا اور جلدی مجھے قبر میں اتار دینا. ان کا بہت اچھا. پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر یہی کہا، جب میری روح نکل جائے مجھے جلدی نہلا دینا، کفنا دینا اور مجھے جلدی قبر کے اندر اتار دینا. ان کا کہ ابا جان ہم ایسے ہی کریں گے. جب تیسری مرتبہ کہا تو عبداللہ ابن عمر نے سوال کیا، ابا جان ہم جلدی کریں گے کفن دفن میں، مگر آپ بار بار کیوں ایسا کہہ رہے ہیں؟
جب انہوں نے پوچھا کہ آپ ہمیں بار بار ایسا کیوں کہہ رہے ہیں، عمر لانو نے عجیب جواب دیا۔ عمر لانو نے فرمایا بیٹا میں جلدی کے لیے اس لیے کہہ رہا ہوں، اگر اللہ مجھ سے راضی ہوئے تو تم مجھے جلدی اللہ سے ملا دینا، اور اگر اللہ ناراض ہوئے تو جلدی میرا بوجھ اپنے کندھے سے نیچے اتار دینا۔ عمر کے انجام کو تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے ان کے دل میں کتنا اللہ کا خوف ہوگا۔ یہ وہ ہستیاں تھیں جنہوں نے نبی علیہ السلام کی زبان مبارکہ سے جنت کی بشارت پالی تھی، اس کے باوجود اتنا ڈرتے تھے۔ اگر اللہ مجھ سے راضی ہیں تو مجھے جلدی اللہ سے ملا دینا، اور اگر مجھ سے ناراض ہیں تو جلدی میرا بوجھ اپنے کندھوں سے اتار دینا، اور عمر کے انجام کو تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ چنانچہ عمر لانو کے بارے میں چند اشعار ہیں۔ زمین مانگتے تھے نہ زر مانگتے تھے، پیغمبر خدا سے عمر مانگتے تھے۔ زمین مانگتے تھے نہ زر مانگتے تھے، پیغمبر خدا سے عمر مانگتے تھے۔ پہاڑوں پہ بھی خوف طاری ہو جس کا، زمین پر وہ ایسا بشر مانگتے تھے۔ کرے ساری دنیا پہ اپنا جو سایہ، وہ صحرا میں ایسا شجر مانگتے تھے۔ جو دنیا میں سارے سروں پر ہو بھاری، وہ ایک ایسا آزاد سر مانگتے تھے۔ جو فردوس میں سب سے ہو خوبصورت، عمر کے لیے ایسا گھر مانگتے تھے۔ جدا ہو نہ منزل سے پہلے جو ایسا، جدا ہو نہ منزل سے پہلے جو ایسا، وہ اپنے لیے ہم سفر مانگتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے اپنے لیے ایسا ہم سفر مانگا کہ جو ان سے زندگی میں کبھی جدا نہ ہو، اور حضرت عمر لانو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زندگی میں کبھی جدا نہیں ہوئے۔ کے بارے میں شاعر کہتے ہیں، مرد جلال مرد ہنر بھیجنا پڑا، مرد جلال مرد ہنر بھیجنا پڑا، اونچے بدن پہ اونچا ہی سر بھیجنا پڑا۔ آئی صدائے کفر کسی سمت سے اگر، آئی صدائے کفر کسی سمت سے اگر، اس شخص کو اکیلا ادھر بھیجنا پڑا۔ بڑھنے لگا جو زور جہالت کی فوج کا، رومے زمین پہ رب کو عمر بھیجنا پڑا۔ بڑھنے لگا جو زور جہالت کی فوج کا، روئے زمین پہ رب کو عمر بھیجنا پڑا۔ سب سے بڑے نبی کی حفاظت کے واسطے فولاد سے بھی سخت بشر بھیجنا پڑا۔ نبی علیہ السلام کی حفاظت کے لیے اللہ نے حضرت عمر لانو جیسی شخصیت کو دنیا میں بھیجا۔ اللہ تعالی ہمیں ان کی سچی محبت عطا فرمائے، اور جنت میں اللہ ہمیں ان کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔